السلام علیکم. ہمارے معاشرے میں ایسی خواتین موجود ہیں جو بہت شیٹرڈ ہونے کے باوجود اسٹرانگ اور پاورفل نظر آتی ہیں. دے آر دا اینکر آف دیئر اون لائف. میں بات کر رہی ہوں ہماری بہادر سنگل مومس کی، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی بیک بون تو آئرن کی ہے لیکن ان کا دل سونے کا ہے. ایسے ہی ایک بہت اسٹرانگ سنگل موم میرے ساتھ آج موجود ہیں جن کو آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. میرے ساتھ ہیں فاطمہ جاوید. السلام علیکم فاطمہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں؟ الحمدللہ. کیسی چل رہی ہے؟ اچھی چل رہی ہے الحمدللہ. فاطمہ آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ شادی کے 11 سال کے بعد ایسا کیا ہوا کہ آپ نے سوچا کہ نہیں اب مجھے کوئٹ کرنا ہے؟ 11 سال بعد ایسا نہیں ہوا، سیریز آف ایونٹس چل رہے تھے، 5-6 سال بعد سے چل رہے تھے، اور وہ آہستہ آہستہ کر کے اس میں مزید جو ہے نا انہینسمنٹ ہو رہی تھی، تبدیلیاں آ رہی تھیں، اور پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ بس میں نے کہا اب بس ہو گئی، اب میں اس کے بعد کوئی اور چیز برداشت نہیں کرتی. لیکن تم کہہ رہے ہو شادی کے 5 سال کے بعد ہی ایونٹ شروع ہو گئے، تو جب پہلا ایونٹ ہوا تبھی کیوں نہیں کھڑی ہوئی؟ آئی مین وائی ویٹڈ فار لانگ 11 ایئرز؟ اس وقت شاید میں نے ریئلائز نہیں کیا، مجھے حالانکہ گھر والے بتا رہے تھے، مجھے دکھا رہے تھے ریڈ فلیگس، لیکن میں نے وہی کہ شوہر ہے، بچے ہیں، گھر ہے، میرا گھر ڈسٹرب ہو جائے گا. پھر ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے نا، میری بہنوں کی شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت تک، مجھے یہ بھی ایک چیز تھی کہ ہاں بھائی میری وجہ سے میرے ماں باپ، میری بہنیں ڈسٹرب ہوں گی، ان کے اوپر کوئی افیکٹ نہ آئے اس کا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک عورت کو برداشت کرنی ہوتی ہیں، اور مجھے ایسا لگا کہ شاید میں برداشت کر لوں گی، شاید صحیح ہو جائے معاملے، شاید بہتر ہو جائے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ جب وہ 5 سال بعد ہی جب وہ ایونٹس ہونے شروع ہوئے، یو نیور ریئلائز کہ 11 سال کے بعد میں کوئٹ کرنے پہ کھڑی ہوں گی. ہاں نہیں، اس وقت مجھے نہیں ہوا کہ ہاں، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں کوئٹ کروں گی، مجھے یہ تھا کہ ہاں اس طرح سے ہی زندگی شاید میری چلے گی. یا مے بی یو تھاٹ کہ نہیں جو چیز ہو رہی ہے وہ میں برداشت کر جاؤں گی، ان کی انٹینسٹی نہیں بڑھے گی، لیکن انفارچونیٹلی انٹینسٹی بڑھتی رہی. وہ یہ نا کہ پین، تکلیف جب ہوتی ہے تو آپ اس کو تھوڑا برداشت کرتے ہیں، جب زخم اور گہرا ہوتا جاتا ہے، کھلتا جاتا ہے، اس کے اندر تکلیف اور ہوتی ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں نا ایک حد آتی ہے تکلیف برداشت کرنے کی بھی، کہتے ہیں اب نہیں، بس اب ٹھیک ہے، بس کافی ہے، اب میں خود کر لوں گی سب کچھ. اور مجھے یہ تھا کہ ہاں میرے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی اسٹرینتھ دی تھی، اتنی پاور دی تھی. کچھ ایسی چیزیں ہوئی تھیں میری زندگی میں بھی پہلے کی جن سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ آئی کین ڈو اٹ، آئی ایم این انڈیپینڈنٹ وومن، آئی کین ڈو اٹ. تو اگر مجھے پرابلم آئی تو آئی ول ڈو اٹ، اگر نہیں ہے تو الحمد للہ آئی ہیو اے ہسبینڈ ٹو سپورٹ می، تو وائی شوڈ آئی گو اینڈ ڈو ایوری تھنگ جب ہے سب کچھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آفٹر 11 ایئرز یو ریئلائز کہ نہیں میں انڈیپینڈنٹ ہوں اینڈ آئی کین سروائیو وداؤٹ دا ہسبینڈ. ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر عورتیں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم بچوں کی خاطر مطلب اس شادی کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، یا ہم بچوں کی خاطر ہم اپنی شادی کو نبھاتے ہیں. تو تم نے یہ نہیں سوچا کہ میں بچوں کی خاطر مزید نبھاؤں، یا تم بچوں کی خاطر ہی تم نے چھوڑا کہ نہیں اٹ واز گیونگ اے رانگ امپیکٹ آن دا چلڈرن؟ میں نے بچوں کی خاطر ہی چھوڑا، کیونکہ اور یہ کہ ان کی بیٹرمنٹ کے لیے چھوڑا. ہو یہی رہا تھا نا کہ ہماری لڑائی جھگڑے جب اتنے زیادہ ہو رہے تھے، بچے سامنے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، اور میں ان کو یہ شو نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ماں باپ کا ریلیشن شپ اس طرح کا ہوتا ہے یا میاں بیوی کا ریلیشن شپ اس طرح سے. اور جو وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے چھوڑا وہ یہ تھا کہ انہوں نے میرے پاس ہاتھ اٹھایا تھا. انہوں نے مارا نہیں تھا لیکن ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن میں نے کہا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو میں برداشت نہیں کر سکتی. اچھا دیکھو، ہماری ایک شادی شدہ زندگی میں جو میاں بیوی اور بچے 3 لوگ ہوتے ہیں جو افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب یہ ڈیسیجن لیا کہ میں اب ادھر سے باہر نکل رہی ہوں، تو واٹ واز دا ریئیکشن آف یور چلڈرن؟ تب کیا تھا؟ کیونکہ تب چھوٹے تھے، اب بڑے ہو گئے ہیں، تو اب کیا ہے؟ میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ اس وقت 8 سال کا تھا، بیٹی 7 سال کی تھی، اور جو چھوٹا والا تھا وہ 4 یا 5 سال کا تھا. تو اس وقت بچے چھوٹے تھے نا، تو ان کو تو یہ تھا کہ جو ہم اماں ہوں گی تو ہم وہاں جائیں گے. اور یہ بھی ایک چیز تھی کہ وہ نانی کے گھر جانے نہیں دے رہے تھے بچوں کو، پہلے انہوں نے روک دیا تھا بچوں کو، تو ان کو ایک اچھا لگ رہا تھا ہم تو ننا کے گھر جائیں گے، ہم تو وہاں رہیں گے، یہ اب ہمارا گھر ہو گیا. تو وہ شروع میں ایکسائٹیڈ تھے، لیکن بعد میں انہوں نے جب ریئلائز کیا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور مما یہ کر رہی ہیں، دین دے اسٹوڈ beside me. انہوں نے، بلکہ میرے بڑے بیٹے نے یہی کہا، مجھے کیونکہ گھر میں یہی باتیں ہوتی رہتی تھیں،
اور میں نے اس سے پوچھا بھی تھا. ماشاءاللہ وہ حافظ ہے اور وہ انٹیلیجنٹ بھی بہت ہے, اور وہ پہلے سے مطلب ظاہر سی بات ہے وہ سوچتا بھی آگے کی. تو میں نے اس سے پوچھا تھا کہ ڈو یو تھنک ہم واپس چلے جائیں, اور مما آپ چلی تو جائیں گی نا ہم نے لے کے, وہ ہمیں رکھ لیں گے, آپ کو نکال دیں گے. اچھا, he realized he that, said that when he was 8-9 years old. مطلب ماشاءاللہ he was so ہاں, smart. اور اس کی بات صحیح تھی, مطلب کہ مجھے بھی بعد میں احساس ہوا کہ ہی از رائٹ, کہ ایسا ہی ہونا ہے میرے ساتھ, کہ بچے وہاں چلے رہ جائیں گے. اینڈ مجھے یہ تھا کہ میں نے جب بچوں کے لیے ڈیسیشن لیا تھا نا یہ, کیونکہ ان کے ساتھ بھی بہت سارے مسئلے مسائل وہاں ہو رہے تھے, تو جب میں نے بچوں کے لیے ڈیسیشن لیا تو بچے اگر وہیں اسی حالات میں پلیں گے جو جن سے میں نہیں چاہتی ہوں جہاں رہنا, تو پھر فائدہ کیا. ٹھیک ہے, تو یہ تو 8 سال کے بچے نے تمہیں اس وقت ایک اپنا اوپینین دیا نا. آج ان بچوں کا کیا ریلیشن شپ ہے اپنے فادر کے ساتھ؟ کیا آج وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, یا ان کے فادر کا کوئی رول ہے ان بچوں کی زندگی میں؟ فادر کا رول سمجھو کہ 2 کے ساتھ کا نہیں ہے اور 1 کا ہے, کیونکہ ان کا فادر بڑے والے کے ساتھ ہے, چھوٹے والے کے ساتھ ہے, کیونکہ انہوں نے یہ کہہ لو کہ بچوں سے اپنے خود ہی لڑائی کی ہے. مطلب ایک بڑا انسان بچوں سے لڑ رہا ہے کہ تم نے کیونکہ یہ کہا کہ امی کے ساتھ رہنا ہے تو اب میں تم سے بات نہیں کروں گا, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ ان کے بچے ہیں, چھوٹے ہیں ابھی بھی. اگر میرا بڑا والا جو ہے وہ میرا بڑا والا ابھی 17 سال کا ہے, تو ہی میڈ دس ڈیسیشن کورٹ میں 15 سال کی عمر میں. تو بچہ ہے نا, مطلب کہ آپ 15 سال کے بچے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ 40 سال کی عمر کے بارے کا سوچ کے آپ کو جواب دے. تو اس نے جو اس وقت جو پاسبل اس کو ایک کمفرٹ زون میں وہ رہ رہا ہے, تو وہ کیوں نکلے گا وہاں سے؟ تو اس نے یہی جواب دیا. اس نے بھی تو سینیریو دیکھا نا کہ یہ میرے لیے بہتر جگہ ہے اور میں واپس وہاں جاؤں گا تو مشکل ہوگی. تو اس نے جب یہ دیا تو پھر اب وہ ان سے بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور چھوٹا بیٹا ابھی کانٹیکٹ میں ہے؟ چھوٹا بیٹا کانٹیکٹ میں ہے. اچھا, تو ان کے ساتھ ریلیشن شپ نارمل ہے؟ ہاں, وہ بات کرتا ہے. میں کبھی بھی بڑوں کو بھی منع نہیں کیا. جب یہ سب کچھ چل رہا تھا میں نے فون بھی کروائے, میں نے ملوایا بھی جا کے, اور جہاں تک ہو سکا جس طرح سے ہو سکا میں نے کیا. انہوں نے ہی ہر بار اس کو ختم کیا. یہ تو بہت اچھی بات ہے تمہاری طرف سے کہ تم ان کو روک نہیں رہی نا, بیکاز یو کین ناٹ اسٹاپ ا چائلڈ ٹو میٹ ہز اور بڑوں نے بھی ان کو ای میل کی, وہ نہیں بات کرتے. بڑے تو ابھی بھی بات کرنے کو تیار ہے لیکن وہ بات نہیں کرتے. اچھا, ایک اور میرا کویسچن ہے, کیونکہ جیسے سنگل موم کے لیے آسان نہیں ہے نا, یو نیڈ دا ایموشنل سپورٹ, یو نیڈ دا فائنینشیل سپورٹ. تو تمہارا یہ سپورٹ بینک کہاں ہے؟ کیا صرف تم اکیلی ہو تمہارا سپورٹ بینک, یا یو ہیو سم ون ٹو سپورٹ یو ایموشنلی, فائنینشلی, ان کے فادر؟ الحمدللہ نہیں, میرے ابو نے مجھے سپورٹ کیا ہوا ہے, اور باقی جو ہے مطلب میں خود اپنی آن لائن ٹیوشنز لیتی ہوں تو اس سے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو سپورٹ کرتی ہوں. وہاں سے ایسا کچھ نہیں ہے, تھوڑا بہت کورٹ کے ذریعے ہے لیکن وہ اتنا زیادہ مطلب وہ ہے مطلب کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو زیادہ جو ہے وہ ابو کا ہے اور پھر اس کے بعد میں ہے. فاطمہ, اٹس ناٹ ایزی اپنے آپ کو خود ہی, اگر آپ اپنی سپورٹ بینک ہیں تو اٹس ناٹ ایزی. کیا چیز ہے جو کیا سوچ کے آپ پھر سے کھڑی ہو جاتی ہے روزانہ؟ واٹ موٹیویٹس یو؟ میرے شاید موٹیویشن اللہ تعالیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے اور مجھے اس قابل بنایا ہے. تو دیٹ مینس اللہ توکل از دا تھنگ دیٹ موٹیویٹس یو ایوری ڈے. یس. اینڈ ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان فیوچر اور یور کڈز ان فیوچر؟ رائٹ ناؤ میں بات ہے نا, توکل اللہ اتنا ہے کہ میں اتنا زیادہ سوچتی نہیں ہوں. مجھے یہ معلوم ہے میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا اور میرے بچوں کا بہت خیال رکھے گا. بے شک چیزیں آتی ہیں میری زندگی میں, میرے بچے بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں, لیکن میں پھر اس کو اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں, اور میں تھوڑے عرصے بعد یہ دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پرابلم میری سالو کر دی. وہ بچے خود ہی وہ ڈیسیشن لے رہے ہوتے ہیں جو میں چاہ رہی ہوتی ہوں. میں ان سے صرف بولتی ہوں کہ ہاں اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے, یا پھر میں کبھی نہ بھی بولوں تو اللہ تعالیٰ سے بول کے پھر میں دیکھ رہی ہوتی ہوں ان کی زندگی میں کہ وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اٹ مینس تمہارا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ سے اتنا مطلب ماشاء اللہ اتنا اچھا ریلیشن شپ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یو ٹاک ٹو اللہ تعالیٰ. دیٹ از امیزنگ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے اگر میں نے یہ ڈیسیشن لیے, میں کبھی کبھی یہ بھی شروع میں ہوتا تھا کہ میں غلط تو نہیں کر رہی ہوں. میں مسلسل اللہ تعالیٰ سے اگر میں غلط کر رہی ہوں تو پلیز مجھے گائیڈ کر دیں, میں غلط کر رہی ہوں تو پلیز مجھے گائیڈ کر دیں. ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو, کوئی غلط کام میں کر رہی ہوں, کیونکہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں, شیطان اپنے وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے بچوں کو ریپ کر کے رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ تم لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم لوگوں کی زندگی میں ایک ٹاکا تمہیں نہیں لگا, ایک انجیکشن نہیں لگا, ایک دفعہ ہاسپٹلائز نہیں ہوئے, ایک دفعہ کہیں ٹھوکر نہیں لگی تم لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے تو اتنا زیادہ پیار سے اپنی رحم میں رکھا ہوا ہے, اس کا تو شکر ہی نہیں ادا کرتے. فاطمہ ماشاء اللہ تمہارا پازیٹیو مائنڈ سیٹ, اللہ توکل دے کے تو مطلب یو آر این انسپریشن. تو کیا میسج ہے ان ساری خواتین کے لیے, ان سارے لوگوں کے لیے جو آج بیٹھ کے ہماری بات سن رہے ہیں؟
میں یہی کہوں گی کہ یہ آسان ڈیسیشن نہیں ہے, بہت سوچ سمجھ کے لینے کا ہے. لائف از ویری ہارڈ, اور بینگ اے سنگل پیرنٹ از لائک اے جرنی فار دا اسٹرانگ اونلی. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر نہیں ڈالتے تکلیفیں اتنی, یا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اتنی نہیں ڈالتے جو آپ سہ نہ سکیں. لیکن وہی بات ہے کہ جب بھی آپ ڈیسیشن لیں تو اللہ کی سپورٹ ہو آپ کے ساتھ, اللہ کے ساتھ آپ کا رجوع ہو, تو آپ کے لیے زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں آگے اس کو کیری آن کرنا. ورنہ تو بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں وہ پھر وہ ڈہ جاتی ہیں, پریشان ہو جاتی ہیں, انزائٹی کا شکار ہو جاتی ہیں, ڈپریشن میں آ جاتی ہیں, اور مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ کیپس یو اسٹرانگ. آپ نے فاطمہ کا میسج تو سن لیا, فاطمہ کی اسٹرگل سٹوری بھی سن لی. اب ایک چھوٹا سا میسج میری طرف سے بھی, اور وہ یہ ہے کہ جتنی سنگل مومز ہیں, لونلی ہیں, ایگزاسٹڈ ہیں, اوور ورکڈ ہیں, آپ لوگ اچھا نہیں کر رہے ہیں. آپ لوگ بالکل اچھا نہیں کر رہے ہیں. آپ لوگ بہترین کام کر رہے ہیں. You all are amazing. You rock the world. So please keep on struggling, keep on being positive, اور اپنے آپ کو کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں کرنا. ہماری بیسٹ وشز, ہماری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں.